السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تین گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تین گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرات وہ تین منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، اور جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر میں سے رحمت اٹھا دیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی کی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے تین چیزیں بھی لے کر جاتی ہے۔ نمبر 1، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیسے کیے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کے نوکری باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کسی عقل مند نے کہا، اور نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا گھر جس گھر میں مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ دوسرا وہ گھر جس گھر میں مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تین رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان تین رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ انسان غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ وہ تین رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، بیٹی کا پیدا ہونا۔ اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ چڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ تین رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ کے گھر جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا نہ کھاتے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن بھوکے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، کھانا نہیں کھایا۔ گھر سے باہر نکلتے مہمان کو ڈھونڈتے، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی۔ گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے؟ مہمان کو تلاش کرنے جا رہے۔ جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ نے پوچھا تم نے کھانا کھایا؟ کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ چل دیے، دسترخوان بچھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں،
میں تو آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک کوئی مہمان بھیج، میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم، میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے مہمان تو بھیجا تھا، ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلا دوں؟ میرے اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، 1 ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی؟ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، اسے اسی سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اور جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے گا۔ تیسرا گھر، جس گھر میں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہوں، درد ملتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو، اولاد جوان ہے، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے، تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں خوشی منایا کرو، بیٹی بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔